بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے CS614 کے جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر 21 کو انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ۔ آج کے ہمارے لرننگ گولز ہیں کوالٹی، انڈرسٹینڈ اوز لا آف ڈیٹا کوالٹی، کیریکٹرسٹکس آف اور ڈائمینشن آف ڈیٹا کوالٹی۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ڈیٹا کو فیول کیوں کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا از دا فیول آن وچ ڈیٹا ویئر ہاؤس رنس کے ڈیٹا جو ہے وہ ایک فیول ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر۔ ون آف دا مین ریزن فار دا فیلئر آف ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈپلائمنٹ از ڈیٹا کوالٹی اور لیک آف اٹ۔ جو مین ریزن ہے ہمارے ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈپلائمنٹ میں فیلئر کا، ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈپلائمنٹ کی فیلئر کی جو وجہ بنتا ہے وہ ہے ڈیٹا کوالٹی۔ کہ جب تک ڈیٹا کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تب تک ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ فیل ہی ہوگی۔ تو جیسے اب ڈیٹا خراب ہوگا یا انکمپلیٹ ہوگا تو اس کو بے شک بہترین سسٹم بھی یا کوئی ماہر افراد ایسے اسپیشلسٹ کچھ بھی وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں کہ جب تک کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، کوالٹی فیول کے طور پر کام کرتی ہے، جب تک کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تب تک ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ہے وہ فیل ہی ہوتا رہے گا، اس کی ڈپلائمنٹ فیل ہی ہوتی رہے گی۔ جیسے اب ایک آپ کے پاس بہترین کار ہے، بیسٹ روڈ بھی ہے اور اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے کار کی، بیسٹ ڈرائیور بھی ہے، بیسٹ سیٹس بھی ہیں، بٹ جب فیول ہی نہیں ہے، اس میں فیول خراب ہے یا فیول نہیں ٹھیک اس میں ہے ہی نہیں، تو یا تو وہ رک رک کے چلے گی یا چلے گی نہیں۔ تو یہ سارا کچھ ڈیٹا بھی اسی طرح ہے۔ آگے جاتا ہے واٹ از کوالٹی۔ اس کی جو انفارمل ڈیفینیشن ہے وہ ہے، جیسے اب ہمارے روزمرہ کی جب ہم ڈیفینیشن اگر اس کی لیں گے روزمرہ کے ہمارے کاموں میں، کہ جب ہم جاتے ہیں کسی شاپ پہ یا کہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چیز لیں، اس کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں اچھی۔ ہم نے ایک چیز لینی ہے لیکن اس کی دو کوالٹیز انہوں نے دی ہیں، کہ ایک بیڈ کوالٹی ہے، ایک تھوڑی اچھی کوالٹی ہے لیکن اس کے فیچر اتنے نہیں ہیں۔ جو بیڈ کوالٹی ہے اس کی اتنی کوالٹی اچھی نہیں ہے لیکن فیچر اس میں زیادہ ہیں۔ تو ہماری ضرورت جو اچھی کوالٹی کی ہے چیز وہ بھی پوری ضرورت کر رہی ہے ہماری، تو ہم اسی کو لیں گے، تو وہ اس کو کہتے ہیں رائٹ پروڈکٹ۔ تو ڈیٹا کوالٹی کی بھی یہ بھی ڈیفینیشن ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں واٹ از کوالٹی۔ جیسے اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے جو فلپ کراس بائے نے کی تھی، کہ کوالٹی از کنفرمنس ٹو ریکوائرمنٹس۔ معیار وہ ہے جو ضروریات کے مطابق ہو۔ تو اور ڈگری آف ایکسیلنس یہ ایک ڈکشنری میں بتایا گیا تھا کہ کسی شے کی عمدگی سطح، یعنی اگر کسی سسٹم نے مکمل طور پر وہی کام کیا جو بزنس کمپنی کو یا بزنس کو اس کی ضرورت تھی، تو وہ اچھی کوالٹی کا سسٹم ہے، چاہے اس میں سارے فیچرز ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ڈیٹا کوالٹی، اس کی دو اقسام ہیں، انٹرنسک ڈیٹا کوالٹی اور ریئلسٹک ڈیٹا کوالٹی۔ جو انٹرنسک ڈیٹا کوالٹی ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہوں تو مین تو وہ انٹرنسک ڈیٹا کوالٹی ہے۔ جیسے یہ شارٹ سی ہے اس کی ڈیفینیشن، انٹرنسک ڈیٹا کوالٹی مین دا ڈیٹا از کریکٹ، کہ جو ڈیٹا کریکٹ ہے، بالکل ڈیٹا ایکوریٹ ہے سارا کچھ، وہ ہے انٹرنسک ڈیٹا کوالٹی۔ جو ریئلسٹک ڈیٹا، جو جیسے اب انٹرنسک کی اب ایگزامپل لیں تو آئے گا کہ ایک امپلائی کا ہے نام، آئی ڈی، اس کا ایڈریس، اس کی سیلری، سب کچھ جیسا بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہی ہے، اس کو وہی کچھ مل رہا ہے، اس کو پتا، اس کا ایڈریس بھی ٹھیک ہے، اس کی سیلری بھی اسے وہی مل رہی ہے، اس کی آئی ڈی بھی سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ ہے انٹرنسک ڈیٹا کوالٹی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ریئلسٹک ڈیٹا کوالٹی۔ یہ کوالٹی جو ہے یہ وہ ہوتی ہے جو بزنس کے کام آتی ہے، مین کہ ایک امپلائی کی پسند ناپسند کو جان کر جو ہے پروڈکٹ میں تبدیلی کرنا، یا پھر جیسے پیمنٹ وغیرہ ان سے وقت پہ لینا، وقت پہ فنڈ وغیرہ واپس کرنا، تو وہ ریئلسٹک ڈیٹا کوالٹی میں آ جاتا ہے۔
اس کے بعد ڈیٹا کوالٹی اینڈ آرگنائزیشن، انٹیلیجنٹ لرننگ آرگنائزیشن آ جاتا ہے کہ جو ہائی کوالٹی انفارمیشن از این اوپن شیئر ریسورسز ود ویلیو ایڈنگ پروسیس، مین کے جو ایک سمجھدار ادارہ وہ ہے جو معلومات کو کھلے عام شیئر کرتا ہے تاکہ پورا جو سسٹم ہے سب کی ترقی ممکن ہو، ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹاپ پہ آئے اور اس جیسے جیسے آگے بڑھے۔ لیکن ڈی فنکشنل لرننگ آرگنائزیشن جو ہے یہ ہے کہ جو جو بھی آرگنائزیشن ہے وہ ساری جو معلومات ہیں ساری ان سب کو چھپاتی ہے، تو اس سے یہ غلط فیصلے کرتی ہے اور نقصان علیحدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اور لا آف ڈیٹا کوالٹی، جو پہلا لا ہے ڈیٹا دیٹ از ناٹ یوز کین ناٹ بی کریکٹ، کہ جو ڈیٹا کبھی استعمال ہی نہیں ہوا یا اس کی کوالٹی ہم کیسے جان سکتے ہیں، اگر ایک ڈیٹا کبھی استعمال ہی نہیں ہوا تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ ڈیٹا کوالٹی از اے فنکشن آف اٹس یوز ناٹ اٹس کلیکشن، کہ اس ڈیٹا کی کوالٹی اس کے استعمال سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ صرف اس کو جمع کرنے سے صحیح۔ ڈیٹا ول بی نو بیٹر دین اٹس موسٹ stringent یوز، جتنے سخت استعمال ہوگا اتنی زیادہ خرابیاں سامنے آئیں گی اور اتنی ہی اس کی ہم اصلاح کریں گے کہ یہ ڈیٹا کو ایسے ٹھیک کرنا ہے، ایسے اس ڈیٹا کی کوالٹی ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا ول ناٹ بیٹر دین اٹس مور، اور نیکسٹ آ جاتے ہیں 4 پہ، ڈیٹا کوالٹی پرابلم انکریز ود ایج آف دا سسٹم، جیسے جیسے سسٹم پرانا ہوتا ہے ویسے ویسے ڈیٹا میں خرابیاں بڑھتی ہیں، چاہے اسٹوریج کا مسئلہ ہو یا وہ لوگ جو ڈیٹا کے بارے میں جانتے تھے وہ چلے جائیں۔ اس کے بعد نمبر 5 آ جاتا ہے the less likely something is to occur the more traumatic it will be when it happens۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کیریکٹرسٹکس اور ڈائمینشن آف ڈیٹا کوالٹی، کیریکٹرسٹکس اینڈ ڈائمینشنز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ڈیٹا واقعی کارآمد ہے یا اس پہ ایکوریٹ ہے یا نہیں ایکوریٹ۔ سب سے پہلے آ جائے گا ایکوریسی میں، کہ ڈیٹا میں جو کوئی بھی ایرر ہوتا ہے اس کو ایکوریسی کہتے ہیں، جتنا کم اس میں ایرر ہوگا اتنی ہی ایکوریسی زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک جیسے امپلائی ہے اس کی سیلری 50,000 ہے لیکن جو ڈیٹا بیس میں ہے وہاں پہ 55,000 لکھی ہوئی ہے تو یہ ان ایکوریٹ ہے۔ نیکسٹ آ جائے گا کمپلیٹنیس، کہ تمام جو ضروری معلومات ہے ہماری، کسی امپلائی کی ایڈریس ہے، فون نمبر ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، وہ سب ہیں تو کمپلیٹ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ انکمپلیٹ ہے۔ کنسسٹینسی، کہ مختلف جگہوں پر جو سارا ڈیٹا دیا گیا ہے وہ سارا ایک ہی ہے یا ہر جگہ پہ مختلف ہے۔ ٹائم لائن ایسا آ جائے گا کہ کیا ڈیٹا کتنا پرانا ہے، یا مین کے کسی امپلائی نے یا کسٹمر نے ایڈریس تبدیل کی ہے تو ریکارڈ کتنا پرانا ہے اس کا یا کتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ یونیکنیس میں آ جائے گا کہ ڈیٹا کیا ایک ہی بار میں ایڈ ہے یا ہر جگہ پہ مختلف ایڈ ہے، مین کے ڈپلیکیٹ ایڈ۔ اس کے بعد آ جائے گا انٹرپریٹیبلٹی، کہ ڈیٹا کے جو یونٹس ہیں سمبل یا ایسی لینگویج کہ وہ ہر کسی کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی ہے، مین کے کلو گرام ہو گئے یا کے جی لکھ دیتے ہیں کچھ، تو اس کو سمجھنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا۔ کہ کیا ایکسیسیبلٹی، مین کے کیا ڈیٹا ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارا لیکچر یہیں تک تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔